بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ مشرق وسطیٰ میں جاری خطرناک ترین جنگ کے اثرات بالآخر پاکستان کی سرحدوں تک آن پہنچے اور پہلے بلوچستان میں 23 مارچ تک تمام سرکاری نجی ادارے بند کرنے کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے حوالے سے، جی ہاں، 10 مارچ سے یعنی آئندہ 48 گھنٹے کے اندر 10 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک حکومت نے خطے میں جنگ کے نتیجے میں مشکلات کے باعث تمام نجی اسکول کالج، سرکاری اسکول کالج، یونیورسٹیاں، سرکاری اور غیر سرکاری تمام تر تعلیمی ادارے 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب آج صبح پاکستانی اخبارات اور میڈیا پر یہ خبر فلیش کرنے لگی کہ پاکستان نے سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر مانگے ہیں، 5 ارب ڈالر کا ادھار تیل، جبکہ 5 ارب ڈالر ریزرو کے طور پر، ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اندر 10 سال کے لیے رکھوانے کے حوالے سے۔ کیا پاکستان امریکہ اسرائیل جنگ میں کودنے والا ہے؟ کیا امریکہ اسرائیل کا جو ایران کے اوپر حملہ ہے، اس جنگ میں پاکستان براہ راست طور پر حصہ لینے والا ہے؟ سعودی عرب اور ایران اس وقت باقاعدہ طور پر خم ٹھونک کر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا سعودی عرب نے ایران کے خلاف پاکستان سے مدد مانگ لی ہے؟ اور پاکستان نے سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر کیوں کر مانگے ہیں؟ اس معاملے کا کیا تعلق ہے چند گھنٹے پہلے ہونے والی اہم ترین ملاقات پاکستان کی عسکری قیادت کی سعودی قیادت کے ساتھ؟ 10 ارب ڈالر کے بدلے پاکستان سعودی عرب کو کیا دینے جا رہا ہے؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم ترین سوال ہے۔ اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور پاکستان نے ایران کے خلاف سعودی عرب کا ساتھ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ خلیجی ممالک جن میں سعودی عرب، یو اے ای، جس میں بحرین، عمان، قطر، کویت شامل ہیں، یہاں پر 30 سے 35 لاکھ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی موجود ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ لاکھوں ارب ڈالر پاکستان بھجواتے ہیں زر مبادلہ کی جو ہے وہ مد میں، اور پاکستان براہ راست طور پر ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے اس وقت ایک انتہائی مشکل ترین صورتحال ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے خلیجی ممالک کے پاکستان کے ساتھ تعلقات، معاشی تعلقات، تیل، گیس، LNG کے حوالے سے، اس کے بعد پھر یہ اوورسیز پاکستانیوں کے زر مبادلہ کے حوالے سے، اور دوسری جانب پاکستان کا جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، اس کے ساتھ بارڈر جو ہے وہ ایران کا، اور پاکستان یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا کہ ایران کے اندر اگر رجیم چینج آپریشن امریکہ اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر، ان کی خواہش کے اوپر ہو جائے، جس حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بالواسطہ طور پر یہ خواہش خلیجی ریاستوں کی بھی ہے، جن کے اندر سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، عمان، قطر اور کویت شامل ہیں۔ لیکن اگر ایران کے اندر براہ راست طور پر آ کر جو ہے وہ موساد اور را آپریشنل ہو جاتی ہیں اور وہاں سے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر نظر رکھتی ہیں اور یہاں پر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پاکستان کے لیے کس حد تک قابل قبول ہوگا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان ایک انتہائی مشکل ترین صورتحال ہے اس وقت پاکستان کو، کہ وہ بار بار میں وہ بات کرتا ہوں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، محاورہ اگر غلط بولا تو درست کر دیجیے گا۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ پاکستان نے اس وقت اپنے معاشی معاملات کو جس نہج تک پہنچا دیا ہے، پاکستان میں برسہ برس سے حکمران رہنے والے روایتی سیاسی مافیا کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر گزشتہ 4 برسوں میں ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے ہمارا رونا تو ایک بار پھر یہی ہے کہ ایسے حساس ترین اور نازک موقع کے اوپر پاکستان میں ڈیفینیٹلی ایک وہی حکومت ہونی چاہیے تھی جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، اور وہ حکومت کس کی؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستانی عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ لیکن اس وقت کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں اور پاکستان میں فارم 47 کے حکمرانوں کو لا کر بٹھا دیا گیا، تو اب جو فیصلے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سویلین گراؤنڈز کے اندر نہیں ہو رہے۔ یہ فیصلے کہاں اور کیوں کر ہو رہے ہیں؟ اور اس تمام تر ماحول میں جس ملاقات کو سب سے زیادہ اہمیت ملی، وہ ملاقات پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی
اور سعودی وزیر دفاع کی تھی، اس کے بعد یہ صورتحال ہم تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ بڑی خبر اس وقت یہ ہے، اور جس کی وجہ سے اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک قسم کا ہائی الرٹ ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ خطرناک ترین صورتحال ہے۔ اور اگر جنگ کے محاذ کے اوپر دیکھا جائے تو سپریم لیڈر جو ایران کے نئے آئے مجتبیٰ خامنئی، ان کے منتخب ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ تازہ ترین حملے ایران کی جانب سے شمالی اسرائیل پر کیے گئے، وہاں جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے اوپر بھی تازہ ترین حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور کچھ جو جنگی تجزیہ نگار ہیں وہ اب اس خدشے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے پاس وہ تمام تر آپشنز استعمال کر لینے کے باوجود، جو آپشن استعمال کر کے وہ ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، اگر اسے ناکامی ہوگی، اور جس طرح سے ایران اسے سرپرائز کر رہا ہے، جس طرح سے اسرائیل کے اوپر تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں جہاں پر اسرائیل کا جو جانی نقصان ہے وہ بھی ہوا، اور جس طرح سے خلیجی ریاستیں بار بار امریکہ کی جانب دیکھ رہی ہیں، اور جس طرح سے پوری کی پوری خلیجی ممالک کی جو ریاستیں ہیں وہاں پر جو ایشیائی جو سٹاک مارکیٹس ہیں یورپ سے لے کے ایشیا تک وہ مکمل طور پر بیٹھ گئی ہیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بڑی تیزی کے ساتھ آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انتہائی بہادری کے ساتھ 1945 میں جاپانی قوم نے امریکیوں کا سامنا کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ جنگیں لڑتے ہوئے تقریباً یہ قریب تھا کہ انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک پوری تاریخ ہے کہ کیا ہوا۔ اب بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک ایسا وقت قریب ہے جب امریکہ اور اسرائیل اس آپشن کی طرف جانے کا سوچیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کا کوئی کام ہوتا ہے تو امریکہ تو ڈیفینیٹلی جاپان سے بھی اس کی سرحدیں بڑی دور تھیں اور ایران سے بھی اس کی سرحدیں بڑی دور ہیں، امریکہ کو براہ راست تو تابکاری ہے جو دیگر اثرات ہیں وہ امریکہ کو تو نہیں ہوں گے، لیکن دیکھا جانا چاہیے، سوچا جانا چاہیے کہ اس کے بعد خلیجی ممالک میں اور اسرائیل سمیت جو اس وقت وہاں پر خطے کے دیگر ممالک ہیں، فلسطین ہے، اسرائیل ہے، خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، عمان، ترکی، کویت سمیت، کیا وہاں پر باقی کچھ بچ سکے گا؟ کیا اس کے اثرات پاکستان کے صوبہ بلوچستان تک نہیں پہنچیں گے، کراچی تک نہیں پہنچیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر ایران نے بھی اپنے آپشنز تیزی کے ساتھ ختم ہونے کے بعد اگر وہ اس سرپرائز کی طرف گیا جس کے اوپر بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اگر پینے کے صاف پانی کے پلانٹس جو ہیں وہ اگر اسرائیل کی جانب سے تباہ کر دیے گئے تو اس کے بعد خلیجی ممالک کے اندر کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایران اور سعودی عرب اگر براہ راست طور پر آمنے سامنے آتے ہیں، دو مسلم ممالک، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ پاکستان جس کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور سعودی قیادت نے جو پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات کی ہے، ذرائع یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ معاہدہ یاد کروایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان نے سعودی عرب پر کیے گئے کسی بھی حملے کو پاکستان پر حملہ باقاعدہ طور پر تصور کرنا ہے، اور وہ معاہدہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا گیا، اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان نے اس موقع پر جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ اقدامات پاکستان کو اٹھانا ہوں گے۔ اور اس کے بعد پر جب یہ خبر آتی ہے آج کے اخبارات اور میڈیا کے اندر کہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر مانگے ہیں، جس میں 5 ارب ڈالر کا تیل اور 5 ارب ڈالر اگلے 10 برس کے لیے پاکستان کے پاس ریزرو رکھنے کے حوالے سے، پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری سے، تو پھر ڈیفینیٹلی چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی سوالات اٹھ جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی عوام یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر کار یہ 10 ارب ڈالر سعودی عرب اگر پاکستان کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں پاکستان سعودی عرب کو کیا دے گا؟ پھر چیزیں پریمپٹ کی جاتی ہیں، لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں کہ پاکستان کیا اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے، اور اگر ایران کی جانب سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اگر براہ راست جنگ میں وہ آمنے سامنے آتے ہیں تو کیا پاکستان اگر سعودی عرب کی مدد کرتا ہے تو کیا کیا ممکنہ طور پر مدد ہو سکتی ہے؟ کیا جو ہے وہ زمینی راستہ بلوچستان کے راستے ایران کے اوپر کسی حملے کا جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے؟ ماضی میں اس قسم کے سوالات پہلے بھی پاکستان کے اوپر اٹھتے رہے،
امریکی اڈوں کی موجودگی کے حوالے سے، خاص طور پر جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، ایک بار پھر اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اگر ایسے موقع کے اوپر پاکستان کے جو تینوں اطراف کے بارڈر ہیں وہاں پر اگر صورتحال خراب ہو جائے، میں نے شاید یہ پہلے بھی بات کی، یار دوست بات کرتے ہیں کہ رپیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن کیا کیا جائے، معاملہ ہی اتنا امپارٹنٹ ہے۔ ایک بار پھر پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، بی بی سی بھی اس کے اوپر آج جو ہے وہ BBC نے بات کی ہے کہ جہاں ایک طرف خیبر پختونخوا اور افغانستان کا بارڈر، دوسری طرف ہے بلوچستان اور ایران کا بارڈر، اور پھر لاہور والی سائڈ جو مشرقی بارڈر بھارت کے ساتھ ہے، اگر ایک وقت میں یہ تینوں بارڈر پاکستان کے گرم ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہوں گے۔ اور یہی وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ توانائی بچت پلان ہے جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پہلے خبر آتی ہے بلوچستان سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب جو ہے وہ 23 مارچ تک، یعنی عید کی چھٹیوں تک، اس میں کیونکہ عید کی 20، 21، 22، 23 مارچ چھٹیاں بھی شامل ہیں، اور اس سے پہلے 10 مارچ سے لے کر وہاں تک جو ہے وہ بلوچستان کے اندر تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اس قسم کی اطلاعات آتی ہیں کہ صوبہ پنجاب کے حوالے سے بھی اسی قسم کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے کہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز یہ تمام آن لائن کلاسز لیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف دفتری عملہ وہ بھی مخصوص کم سے کم، اور پھر جو امتحانات ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے، لیکن جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ہی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسی جو ہے وہ منصوبہ بندی کو دیگر جو دونوں صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ، ان کے حوالے سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر سوالات تو اٹھ رہے ہیں، اور سوالات اٹھنا اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ ایسے وقت کے اندر کے بجائے اس وقت جو پاکستان کی جو دو پرانی سینئر سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے دوس اور دھاندلی کے ذریعے پاکستان کے اندر اقتدار لیا، وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا خود غرضی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی ان کو اپنی آل مال اور کھال ہی کی فکر ہے، یا انہیں کم از کم اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں، اس وقت جو پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہونی چاہیے؟ اور جب اگر آپ عوام کے اور تمام تر سیاسی جماعتوں کے ایک پیج پر ہونے کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت ملک میں مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان ہے، مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو کیا ان تمام تر معاملات میں انہیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ کیا یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اناؤں کو جو ہے وہ ایک طرف کو رکھ کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر جتنے راستے سیاسی بند کر دیے گئے ہیں وہ کھولے جائیں، انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھایا جائے اور ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ اس موقع کے اوپر پاکستانی عوام کی یکجہتی کی کیونکہ ملک کے اندر ضرورت ہے، آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس جو ہے وہ اس خطرناک ترین ماحول کے اندر بھی جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو پاکستان کی عدالتیں ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کا میڈیا ہے، جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے، جو پاکستان کا اس وقت نام نہاد پارلیمان ہے، وہاں سے اس قسم کی کوئی ایسی مفاہمتی آوازیں ہمیں اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو کم از کم اس بات کا جو ہے وہ کم از کم سوچ لیں یہ بات کہ اس موقع کے اوپر یہ جو ذاتی سکور انہوں نے عمران خان صاحب کے بکس میں ان سے سیٹل کرنے ہیں، ان کو روک دیا جائے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے مستقبل کے حوالے سے دیکھا جائے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اس ماحول کے اندر بھی جناب بجائے یہ کہ ان اللہ تللوں کے اوپر پابندی جو وہ پابندیاں لگائی جاتی جو گاڑیوں اور فری پیٹرول کی صورت میں پاکستان کی بیوروکریسی انجوائے کر رہی ہے، پاکستان کے جناب کچھ اہم ترین اداروں کے اندر موجود بڑے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومتیں جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس وقت وہ انجوائے کر رہی ہیں، ان سے بجائے یہ کہ ان کے اوپر کوئی معاشی بوجھ اگر ڈالا گیا تو وہ بھی پاکستانی عوام کے اوپر، جہاں صرف اور صرف ایک رات کے اندر 55 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بڑھا دیا گیا۔ اس سے پہلے ہی غربت کی جو صورتحال ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ سوال اس وقت ایک بار پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایسی شخصیت عسکری محاذ کے اوپر یا سیاسی محاذ کے اوپر موجود ہے؟ کیا پاکستان میں اس وقت میاں نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، یا آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہوں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں، کیا وہ ان تمام تر معاملات میں
کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ان کے اس کردار کی وجہ سے پاکستانی قوم اس نازک ترین وقت میں ایک ہو جائے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے خطرناک ترین ماحول کے اندر بھی اسی قسم کے فیصلے آ رہے ہیں کہ آج فلاں کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوا اور آج فلاں کیس کے اندر ان کو اتنی سزائیں دے دی گئیں، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندیاں مزید بڑھا دی گئیں، ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ ہی وکلاء کو جانے دیا جا رہا ہے، نہ ہی جناب سیاسی رہنماؤں کو دیا جانے جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، یقینی طور پر اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسی تاریخ رقم ہو رہی ہے جس کے جواب مستقبل میں جو اس وقت موجودہ حکمران ہے، موجودہ چنتخب حکومت ہے اور موجودہ جو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک نہ ایک دن پاکستانی عوام کو دینا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہباں۔